بزرگوں اور دوستوں، یہ موقع اور یہ ماہ مبارک دراصل اس لیے نہیں ہے کہ ایک لمبی چوڑی تقریر کری جائے، بلکہ یہ موقع اور یہ ماہ مبارک ہمارے لیے یوم احتساب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بات ہے اس کو کسی فنکشن کو سمجھ کر کے یا کسی بلکہ گہرائیوں کے ساتھ بات کو سنیں اور اب میں اور پہلے میں کیا فرق تھا ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ پہلے لوگ دینداری کے معاملے میں جو احتیاط برتتے تھے وہ بہت زبردست ہوتی تھی۔ حالانکہ آج کے وقت میں علم بہت ہے، معلومات بہت ہے، آپ کسی رستہ چلتے سے مسئلہ پوچھ لیں وہ بھی آپ کو سرچ کر کے بتا دے گا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ قابلیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ قابل چاہے جو ہو، جب انسان قابلیت کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے کسی بھی فن کے اندر تو اس کا مزاج خاموشی کی طرف جاتا ہے، اور جب تک انسان ادھورا ہوتا ہے کسی بھی کام میں تب تک وہ یہ چاہتا ہے مجھے کوئی سنے، مجھے کوئی دیکھے، میرا کسی کو معلوم ہو، میری چرچا ہو۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کسی بہت امیر آدمی کو دیکھیے جو واقعی میں رئیس ہو، رئیس میں اور امیر میں فرق ہے، رئیس میں اور امیر میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں کام کر لیجیے، کرسی منگا لیجیے، اب ضرورت پڑ گئی کیونکہ سب لوگ پھر ایک دوسرے کو اچکیں گے۔ تو جو ایک رئیس آدمی ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کسی کو معلومات بھی ہو مجھ پر کیا ہے، اور جو نیا امیر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ چاہے گا کہ میری حیثیت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کا بھی یہ تجربے میں آئی ہوگی چیز۔ ایسے ہی علم کا معاملہ ہے۔ کہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ یہاں سیانے میں تحصیل میں ایک بابو بھائی رہا کرتے تھے، کافی عرصے کی بات ہوگی، بابو بھائی رہا کرتے تھے وہ، اور ان کی اہلیہ بھی یہیں رہتی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ بابو بھائی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ اب ان کی اہلیہ ان کے ساتھ رہتی تھی، تو بہت سے لوگوں نے
بغیر پوچھے مسئلے بتانے شروع کر دیے. عدت کا اب کیسے ہوگا؟ ان کو یہاں سے لے جایا جا سکتا ہے, نہیں لے جایا جا سکتا ہے؟ آخر ہوگا کیا؟ یہ ایک سوال آیا بابو بھائی کے سانس رک جانے کے بعد. ان کے بیٹا بھی نہیں ہے, ان کے بھائی بھی نہیں ہے, ان کے ایک بیٹی ہے جو دہلی رہتی ہے. تو اب سب لوگوں میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو یہاں ڈیوٹی پر تھے, آخر اب ان کی اہلیہ کا عدت کا کیا ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ سب کے سامنے آ گیا. اور مسئلے کو حل کون کر رہی تھی؟ عوام. ہر آدمی اپنے دماغ سے مسئلہ بتا رہا تھا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا, میں نے کہا بھائی کسی جانکار سے پوچھ لیتے ہیں, چونکہ ہماری زندگی میں تو یہ مسئلہ آیا ہے, اور جب یہ مسئلہ آیا ہے تو اسے علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. تو میں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو فون کیا, تو انہوں نے یہ کہا مجھ سے کہ قاری صاحب میں تو ایک عالم ہوں, اور یہ مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ مفتی کا درپیش ہے, اور میں اس کے لائق نہیں ہوں کہ اس کو بتا سکوں. اس لیے حضرت مفتی صاحب کا نمبر لو اور دارالافتاء فون کرو, وہ لوگ اس کے ماہر ہیں, اس کا جواب وہ دیں گے. ایک اتنا بڑا جید عالم جسے گلف کی تمام کنٹری عالم مانتی ہوں, عربی ادب کا مالک مانتی ہوں, وہ مسئلے کو بتانے میں احتیاط برتتا ہے. لیکن آج کے ہم چھوٹے چھوٹے حفاظ یا تھوڑا تھوڑا اردو کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یا یوٹیوب کے دیکھ لینے والے لوگ آج مسئلے بڑھ چڑھ کر کے بتا رہے ہیں, احتیاط نہیں برتتے. اس لیے میں نے کہا کہ جب چیز ترقی کرتی ہے, اور خاص کر علم اور للہیت, تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے یہ سن لیجئے. میرا واقعی میں بتا رہا ہوں, مائک پہ آنے کو طبیعت اب چاہتی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں اس کورونا میں کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, آج کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کا نام اور دنیا کی پہچان کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کوئی معاملہ نہیں رہتا. کس لیے دکھائیں؟ اگر میں کچھ دین کی بات کروں اور اس کا تعلق مع اللہ ہے تو کروں, اور اگر مع اللہ نہیں ہے تو مجھ سے زیادہ نقصان میں پھر کوئی ہے ہی نہیں. یعنی دین کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس کا تعلق بھی مع اللہ نہ ہو, تو پھر تو ہم سے بڑے نقصان میں کون ہے؟ تو میرے دوستو, ایک تو یہ بات ہے کہ دین کے معاملوں میں احتیاط برتیں. اور ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی ہم نے, روزہ رکھا, یہ کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے. حافظ صاحب نے قرآن سنایا, ہم نے سنا, کتنا بڑا کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے. کس لحاظ سے بڑا کام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبوب سنت ہے. کیا؟ نماز تراویح میں چاند دیکھ کر کے کلام اللہ شریف کو سننا ما ترتیب. یہ تو ایک ترتیب ہے, یعنی آپ نے ترتیب کے ساتھ ایک قرآن سن لیا. سمجھ میں آ رہی میری بات بھائی؟ یعنی پہلے شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب, اور لا کر کے قل اعوذ برب الناس تک. جیسے قرآن لکھا ہے اس طرح سے کسی حافظ کے پیچھے قرآن کو سننا, یہ ایک سنت ہے. یہ کتنی سنت ہے؟ ایک. اسے آپ 10 دن میں پورا کر لیں, ترتیب کو پورے مہینے میں کر لیں, 15 دن میں کر لیں. جب آپ کے حافظ صاحب کا قرآن پاک پورا ہو گیا تو آپ کی ایک ترتیب پوری ہوئی. دوسری سنت کیا ہے؟ ایک سنت تو یہ ہوئی, ایک سنت تو یہ ہے کہ
قرآن کو نماز ترویحہ میں، نماز تراویح میں ماترتیب سننا۔ اور ایک سنت کیا ہے؟ چاند دیکھ کر کے، رمضان کا چاند دیکھ کر کے اور شوال کا چاند دیکھ کر کے تراویح کو ختم کرنا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر کے شروع کرنا اور شوال کا چاند یعنی عید والا چاند دیکھ کر کے ختم کرنا، یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ اب آپ کی ایک سنت پوری ہوئی، اور یہ کتنی بڑی سنت ہے، یہ تو سنت ہے۔ اب اس سنت کی فضائل کیا ہیں؟ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی۔ کتنی؟ 10۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نبی کیا فرما رہے ہیں کہ حرف کا مطلب یہ نہیں، حرف کا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ جی، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 3 حرف ہیں، تو کتنی نیکی ہوگی؟ 30۔ اور یہ 30 نیکی کب ملیں گی؟ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں۔ لیکن جب کسی مفتی سے یا عالم سے آپ پوچھیں، غور سے سنیے مسئلہ، کسی مفتی یا عالم سے آپ پوچھئے کہ حضرت میں نے وضو کر کے قرآن لے کر کے تلاوت کی، بیٹھ کر کے مسجد میں یا اپنے گھر میں، یا میں نے وضو کر کے نیت باندھ کر کے تلاوت کی، ان دونوں میں افضل کیا ہے؟ قیام کی حالت میں یا عام حالت میں؟ تو اب مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں کی تلاوت کا وزن بھی بدل گیا۔ تلاوت کی وزن بدل گیا۔ جو قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں تلاوت ہے، وہ اس تلاوت سے بہت بڑھ گئی ہے جو بیٹھ کر کے بغیر نیت کے کری گئی۔ اور اتنا بڑا فرق ہے، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں 12 میں، اگر آپ نے نیت باندھ کر کے حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور حافظ صاحب کی غلطی آ گئی اور وہاں پیچھے مرتضیٰ بیٹھ کر کے چارپائی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا بھی امام صاحب نے تو غلط پڑھ دیا، اور اس نے وہیں سے بیٹھ کے بتا دیا بغیر نیت باندھے، اور امام صاحب نے سن کر کے صحیح کر لیا۔ امام صاحب پڑھ رہے تھے، جی امام صاحب پڑھ رہے تھے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ہے کیا قاری صاحب یہاں؟ دوسرا ہے، میں نے کہا یار یہ تو الا من تاب وآمن وعمل پڑھنے ہے، وعمل عملا صالحا، میں نے وہیں سے بتا دیا۔ امام صاحب نے ریویژن کیا اور صحیح کر لیا۔ اب مفتی صاحب سے پوچھا جا کر کے کہ پیچھے بتانے والے نے نیت نہیں باندھ رکھی تھی اور میں نے سن کے صحیح کر لیا۔ امام صاحب کہیں گے کل کو ان آیتوں کو جو آیت اس دونوں رکعت میں پڑھی گئی تھی کل کو دوبارہ پڑھنا، چونکہ وہ رکعت بھی ختم ہو گئی، وہ تلاوت بھی ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ وہ نماز جاتی رہی جس میں امام نے نیت نہ باندھنے والے کا سن کر کے صحیح کر لیا، وہ نماز ہی جاتی رہی۔ اتنا بڑا مقام ہے قیام کی حالت میں نماز پڑھنے کا اور تلاوت کے سننے کا۔ اب آتے ہیں دوسری جگہ، رمضان المبارک کا مہینہ۔
یہ عام ماحول میں 10 نیکی اور رمضان میں ہر نیکی، ہر نفل نیکی کہاں پہنچ گئی؟ ایک نیکی 70 کو پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ 70 کو۔ اب پورا قرآن آپ نے سنا، سننے والا اور پڑھنے والا برابر کا شریک ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے گھروں پر سو رہے ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں سنا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن سنا ہے، وہ لوگ اعمال کے لحاظ سے کتنے بڑھ گئے۔ اور ایک بات بتائیں، سچائی یہ ہے، مزدوری کر لے، کسی باغ میں نوکری کر لے، اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ جائے، اگر ضرورت پڑے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سٹینڈرڈ کی، اسٹیٹس کی، ضرورت ہے جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان کو رکھانے کی۔ مرنا ہے اور اللہ نے دکھایا ہے۔ ابھی کل پرسوں پتا چلا مجھے، میرے ایک ساتھی تھے، میں ڈاسنا سے گزر رہا تھا، وہاں سے مجھے پتا چلا، پتا نہیں تھا کہ من کبھی مولانا تشریف صاحب کے پاس ہوتے ہوئے چلیں گے کہ ان کا کب انتقال ہوگی۔ بھئی کب انتقال ہوگی؟ تو جید فیمس آدمی تھے، کوئی پتا نہیں کب چلے جاؤ گے۔ اور جو 100 سال پہلے جن کی توتی بولتی تھی، انہیں کوئی جانتا ہے آج؟ چاہے وہ عام ویاپاری تھا، چاہے عام وہ مولانا صاحب تھے۔ حاجی نثار صاحب سے زیادہ آپ اور میں فیمس ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ جید ہو سکتے ہیں۔ آج کتنے تذکرے ہوتے ہیں ان کے؟ اب کوئی لمبا عرصہ تو گزرا نہیں، اب تو نہیں ہو رہے نا، اور 10 سال کے بعد میں دیکھنا۔ اس لیے ضروری ہے، یہ دنیا ناپید ہے، یہاں علماء بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئے تھے، یہاں گنہگار بھی آئے ہیں، اور یہاں تقوی والے بھی آئے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے اندر کا اب تلاش کرو، سوچو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اعمال کریں اس پہ خوش ہو، جو اعمال کریں اس پہ خوش ہو، اللہ نے کرا دی، اور یہ مان لو اللہ نے کرائے ہیں، اس میں اپنا کچھ نہیں ہے، اس میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے جید عالم تھے، یہ واقعہ سنا کر کے پھر دعا کرائیں گے۔ بڑے جید عالم تھے، اپنے زمانے میں لاکھوں لوگ ان کے مرید تھے، اپنے زمانے میں۔ آج لاکھوں ہو جائیں بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں لاکھ کی سنکھیا، جنریشن بھی اتنی نہیں تھی۔ نکلے ہوئے جا رہے، کہیں کو نکلے جا رہے۔ اب ایک لڑکی، صبح ہی صبح کا وقت تھا، دودھ سے سورج کی پرستش کر رہی، دودھ ڈالتے سورج کو پوج رہی۔ اب مولانا کے دماغ میں ایک بات آ گئی، کیا؟ اس سے تو ہم ہی اچھے، اس سے تو ہم ہی اچھے، ایک خدا کو مانے، کم سے کم بہت ساروں کو تو نہ مانتے، بتا کم وقت سورج کو پوج رہے، اس سے تو ہم ہی اچھے۔ آپ یہ کہنے کا تو حق رکھتے ہو کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہماری حفاظت فرما رکھی ہے، لیکن اسے برا کہو، یہ تمہیں حق نہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، کیسے چلا رہا ہے، تم مالک نہیں ہو، کون صحیح اور کون غلط وہ جانے۔ تم صرف یہ کہہ سکتے تھے، تمہارے آنکھ میں تو آنسو آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بچا دیا، یہ بھی تیری بندی ہے میرے مولا، تو اسے بھی بچا دیا۔ اور تم کیا کہہ رہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے۔ کیا آ گئی؟ انا، اللہ کی طرف سے جو اس کا مقرب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی جلدی آ۔ اور چلنے پھرنے والا ویسا ہی آدمی ہے بگاڑو، تم بھی اس کی بات پہ دھیان نہیں دینے کے، اور تمہارا کوئی خاص نیک شاگرد ہے وہ تمہیں کوئی بات ایسی کہہ دے جس سے تمہیں امید نہ ہو، اچھائی کی امید ہو، تو دل کو ٹھیس پہنچے، تو تم ناراض بھی اس سے ہی جلدی ہو جی۔ اور جو بگاڑو ہی ہے اس سے تم بھی جلدی ناراض میں آ جائے، وہ تو ہے ہی ایسا۔ اب حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ بزرگ تو تھے ہی، اللہ والے تھے،
اللہ کی پکڑ آ گئی، فوراً اس لڑکی کے سے عشق ہو گیا، ولایت چھوڑ دی اور یوں کہہ رہے اسی سے شادی کروں گا۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ وہ لڑکی کون ہے؟ حضرت کے معیار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج تک کیوں نہیں آئی یہ بات دماغ میں؟ وہ لڑکی جی ہریجن ہے اور اس کے یہاں خنزیر پلتے، اور اس نے یہ شرط لگا دی کہ میں شادی کے لیے جب تیار ہوں گی تب میرے خنزیر چراؤ۔ اب مریدین روتے پھر رہے ہیں، مریدین روتے پھر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے شیخ کو کیا ہو جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ اس کو کیا ہو۔ اور جب کسی بچے کو اس کے باپ کے لیے کوئی تانا دے تیرا باپ ایسا، بیٹے کو بڑی کیڑی پڑے۔ جس کے ذریعے مجھے میری زندگی میں دین آیا ہو اور کوئی میرے سامنے میرے منہ پہ کہے کیسی پڑے۔ اب سارے مرید دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بلبلا رہے، پریشان ہو رہے جی۔ اب وہ کیا شرط لگا دی کہ خنزیر چراؤ گے، خنزیر بھی چرانے کی شرط منظور کر لی اور خنزیر بھی چرائے۔ بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے، پھر کوئی اللہ نے نیک کام کرا لیا، اس کے ذریعے پھر ہدایت دی اور یہ ظاہر کیا کہ اصل میں اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ کرنا، اپنے حافظ ہونے کے اوپر فخر کرنا، یہ صرف اس معنی کر تو ہو سکتا ہے میرے رب تیرا بڑا کیا، تے نے مجھے اے اللہ آخری وقت تک میرے نبی جو تھے ایمان کے اوپر موت کی دعا کرتے تھے، ڈرتے تھے، میرے صحابہ ڈرتے تھے، نبی کے صحابہ ڈرتے تھے، اللہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ تے نے جو مجھ سے اعمال کرائے ہیں بس میری زبان سے کسی کے لیے برا لفظ نہ نکلے۔ کس بات پہ پکڑائی بھائی؟ کبھی کسی کو حقیر مت جانو، یہ نیچا کرتا، یہ داڑھی اور یہ قرآن کی تلاوت زبان پر، اور سمجھ رہے سامنے والے کو نماز نہ پڑھنے والے کو ذلیل، سامنے والے کو ذلیل سمجھنا، بس تیرے لیے تو سب سے بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ چاہے شرابی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے، تو اس کے گھر میں جا کے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے سمجھا تو سکے، یار کسی سے تذکرہ کریے نا، میں نے سمجھایا، یہ تو تیرا کام ہے۔ لیکن تو کسی کو، ایک شرابی ہے جی، اور سے سنیے، ایک شرابی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا اور اسے سب کیا کہہ رہے جی بہت برا، لیکن اس نے کسی کے پیسے نہیں مارے اور وہ چونکہ بیچارہ اپنی ہی زندگی میں تھا جی، اس کے کوئی مانتا ہی کہاں تھا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا، تو اس نے کسی پہ ظلم بھی نہیں کیا، اس نے کسی کا فیصلہ بھی جا کے نہیں کیا جی، اس کی وزن ہی نہ تھا بات میں، تو اس کے اوپر حقوق العباد بھی نہیں تھے جی۔ وہ ٹھیک ہے اس کے بیوی بچے پریشان تھے، لیکن اس نے باقی کی، چونکہ ٹھیکیداری نہیں تھا، وہ کسی کو برا کہنے لائق سمجھتا ہی نہیں تھا نا اپنے کو، اب وہ دنیا سے چلا گیا۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، سب کیا کہہ رہے جی وہ بڑا گنہگار، اور ہم جیسے سفید پوش جو نا دنیا کو برا کہہ کے، دنیا کو غلط کہہ کے، اس کا سب کو پتا، ہمارا کسی کو پتا بھی نہیں، کتنوں کو برا کہا، کتنوں کی ٹوپیاں اچھالی، اس تقوی اور طہارت اور تہجد کے نشے میں کتنوں کو حقیر اور ذلیل ہم نے سمجھا جی، کسی کو بھلا سمجھا ہی نہیں۔ ہر آدمی کو اس کا کریکٹر ایسا ہے، اس کا نشے والا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا کاروبار ہے، سب کو ذلیل سمجھا اس لیے کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، سب کو ذلیل سمجھا اس لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، سب کو ذلیل سمجھا، ہر اس بے روزگار کو ذلیل سمجھا جس نے روزہ نہ رکھا اور اپنے کو بہت بڑا سمجھا۔ چونکہ میں نے یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن میرے دوست اگر تے نے کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھا یا اس بنیاد پر کہ اس نے عمل نہیں کیا تو تیرا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔
تو رات کو اٹھ کر کے اس کے لیے دعا کرتا اور اکیلے میں بیٹھ کے اس کا ٹائم لیتا اور اسے سمجھاتا. اس کا نام لے کر اگر تے نے کہیں کوئی بات کہہ دی تو کسی کا نقصان ہوا نہ ہوا تیرا اپنا ضرور. تے نے اپنا, تو مر جائے گا. وہ جو شرابی تھا, گنہگار تھا, وہ دنیا سے جو گیا ہے جی, اس کا سب کو پتا تھا, سب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, تجھے سب لوگ نیک سمجھ رہے ہیں, لیکن تیرا معاملہ جب اللہ کے ہاں کھلے گا, جب پتا چلے گا کہ تے نے کتنوں کی اعزار رسانی کی, تے نے اپنے تقوی کی وجہ سے کتنوں کو برا کہا. اس لیے میری درخواست ہے, یہ جو عشرہ پچھلا گیا ہے, اب یہ دوسرا جو عشرہ چل رہا ہے, تیسرا جو آئے گا, یہ سب بڑا اہم ہے, اس کی الگ الگ فضیلت ہے. اللہ سے مان لیں, ایک تو ہم کسی کو برا نہ کہیں بس. اور یہ بہت مشکل گھونٹ ہے, بہت مشکل گھونٹ ہے. یوں کہیں جی دیکھو قاری صاحب برا تو کہنا نہ چاہیے, لیکن جب منہ پہ آوے جی رکتی بھی نہ. بس یہ روکنا جو ہے نا, یہ تو مجلسوں میں جا کے روکا جا جی, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے. بہت مشکل کام ہے. دیکھو جی قاری صاحب کہنے تو چاہیے نا, بالکل بھی, لیکن اب دیکھو یوں کہنا بھی پڑا ہے. دیکھو جی غلط بات ہے, اگر ہم ہی نہ کہیں گے تو رکے گا کیسے؟ مطلب شیطان اس میں بھی نہیں ڈھنگ لاتا. ارے وہ ایسے رکتا, تو اس کے گھر جاتا, اسے سمجھاتا بجھاتا, وہ مانتا نہ مانتا اللہ جانے. تو جو وہاں مسجد کے مدینۃ العلوم کے حجرے میں بیٹھ کے 4 لوگوں کی پنچایت لگا کے اور وہاں بیٹھ کر کے اس کا تذکرہ کر رہا, خدا کے واسطے اللہ کے مدرسے کو تو وہ حفاظت میں رکھ لے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. چوپالوں پہ تو تذکرے سب کے ہوں, مسجد مدرسوں میں بیٹھ کے یہ اللہ والے کریں. مجھے میں تو بیٹھنا اٹھنا بند کر رہا بہت دن سے, سچ بتا رہا. قاری صاحب بڑا مشکل ہے اعمال کا رکھانا. کم سے کم 10 جلسوں میں ایسی شرکت کر لی جہاں بس اسٹیج پہ تھا, دیکھا اور اپنے گھر کو بھاگ گیا. میں نے کہا اب تک تو تھی ٹھیک, اب جو آگے کو ہوگی, اب تو کسی کو روکے گا اس کے پیٹ میں درد ہو, من ہے نا. وہ کہے جی قاری صاحب سنو تو صحیح, رکنے کو تیار نہیں. اس سے اچھا بھیا تو اپنے گھر کو چلا جا. یہ جو بات کی پنچایت ہو مسجدوں کے اور مدرسوں کی, مسجدوں کے اور مدرسوں کے کولر چل کے جی, اور وہاں پنچایت جو ہوں اور چوپال اور بیٹھکوں میں. اس لیے یاد رکھو رمضان کا مہینہ بھائی, روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا, اللہ اللہ کرنا, اور جب کسی کا نام لے کر کے کوئی بات آئے یا اشارتاً بھی بات آئے تو اس سے پرہیز کرنا. ورنہ سارے رمضان کی یہ یاد رکھیے, مسجد میں بیٹھنے کے متعلق ایک مسئلہ ہے. بات بہت بری سی بھی لگ رہی ہوگی مجھے, جب نہ رکا جا جی, مجھ سے بھی نہ رکا جاوے تو مجھے بھی بری لگے. میں قاری صاحب یہ والی بات کرنے کیا ضرورت تھی جی. نکیر کرنا بڑا مشکل ہے, فضائل بتانے بہت آسان ہے. نکیر پہ مولانا برے لگے, اس لیے علماء نے نکیر کرنا چھوڑ دیا. اب دین تو خوب بڑھ رہا ہے, پر برائی بھی نہیں گھٹ رہی. کیوں نہیں گھٹ رہی؟ علماء نے نکیر کرنی بند کر دی, چونکہ یہ جن نکیر کریں نا وہ نشانے پہ آ جائیں جی. اس لیے 2 پہلو تھے, تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تأمرون بالمعروف پہ خوب کام ہو رہا. میں آپ سے کہوں جی جماعت میں کو چلو, بالکل چلنے کو تیار. اب تم اگر کچھ غلط کام کرے میں تمہیں سمجھاؤ بے قاری صاحب, پھر مجھ سے بچنے لگو گے. کیوں یار یہ وہ والی بات کریں جو چپ ہیں, یہ چھپ ہے. اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ دین تو خوب ترقی کر رہا ہے, مگر لوگوں کے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان پر ہم نے بولنا بند کر دیا. اس لیے میرے دوستو کوشش اس بات کی کریں, بہت مشکل کام ہے. پیسے بہت لوگ کماتے ہیں لیکن گھر نہیں بنا پائے. پیسے بہت لوگوں نے کمایا, بچوں کو نہیں پڑھایا. پیسے بہت لوگوں نے کمائے لیکن کیا کرے کہ قرضدار ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ پیسے کا کمانا کمال نہیں, پیسے کا صحیح استعمال کرنا کمال ہے. میں یہ والی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہاں میں یہ والی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیا مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند, میں یہ والی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کون سی؟ کہ نیکیاں کمانا یہ بہت آسان ہے, لیکن ان کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے آج ہم اس مہینے میں یہ تہیہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو, ہماری زبان سے کسی کی برائی نہ ہو.
اور اس زبان کو چلانے کے پہلے یہ سوچیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. بس دو پہلوؤں پر کام کریں گے قسم خدا کی. اور یہ سوچ کے رکھو کہ جو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے بھائی تھے، اس گھر میں بیٹھے ہیں آپ، اس گھر کا حساب لگا لیجیے. میں نے بابو جی کو نہیں لایا، ہماری دو بہنیں چلی گئی جی، ہمارے بھائی چلے گئے دو، اور ہمیں ابھی یہ لگ رہا ہے کہ تجھے موت نہیں آئے گی. جی مطلب موت سے عبرت نہیں لے رہے ہیں ہم. اور جو چلے گئے ان کا معاملہ اور اللہ کا ہے، ہمارا اور اللہ کا بھی ہونا ہے. اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم صحیح دین کو اختیار کریں. دکھاوے والا دین سے بچے. اور دکھاوے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو برا کہنا، طنز میں برا کہنا. اور میں حفاظ کرام سے دیندار لوگوں سے زیادہ خفا ہوں، میں بتا رہا ہوں. میں عوام تو عوام ہے. جو لوگ اپنے کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر کے اور مدرسے میں بیٹھ کر کے عوام کو ایسے ڈانٹ لگاتے ہیں جیسے تو پہلے سے ہی محدث تھا. ارے بھائی تھارے کو ہدایت دی تو اللہ نے دی، دوسرے کے لیے دعا کر اور خوشامد کر. تیرا کام یہ ہے، تیرا کام کسی کو برا کہنے کا ہے ہی نہیں. ہے بھئی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہ اگر ساری دنیا مل کر یہ چاہے کہ ہم کسی کو ہدایت دے دیں جی تو ہدایت نہیں دے سکتے. اور ساری دنیا مل کر کے کسی کو یہ چاہے کہ ہدایت چھین لیں اور اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں چھین سکتے. تو اگر ایک سجدہ میں کر رہا ہوں تو وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے جی. اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو اس کو میرا اپنا گناہ کہنا ہے، مجھے اسے اللہ کو نہیں کہنا چاہیے جی. میرے اعمال کہنے چاہیے. انسان کا طریقہ کیا ہے زندگی کا؟ اگر کچھ ہو گیا تو میرے رب کی طرف سے، اور کچھ غلطی ہوئی تو میرے گناہ کی وجہ سے. انسان کو کیسے بولنا چاہیے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار میں ہوں، میرے اعمال ہیں. اور کوئی نیک کام ہو گیا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، سب میرے رب کا کرم ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کچھ اچھا ہوا تو میں نے کرا، اور کچھ غلط جو ہوا تو وہ دوسروں کی وجہ سے ہوا. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھیں گے، کسی کو ذلیل تو نہیں سمجھیں گے. اگر اپنی نماز، اپنی تلاوت، اللہ نے 4 ٹائم کی نماز کی توفیق دے دی، اور رمضان کے آگے قدر کریں گے اور اللہ سے ہدایت مانگیں کہ اللہ اس مقدس مہینے کی برکت سے ہمیں ہدایت دے دے. اور ایک کوشش اور کریں گے، کیا؟ آج اس مقدس رات میں، اس عظیم وقت میں ایک نیت اور کر لیں. آپ نے 100 غلطیاں کر رکھی ہیں، میں نے 100 غلطی کر رکھی ہیں. اگر آج بیڑا اٹھا لیا نا کہ بھئی مجھے کچھ بھی ہو کوشش کرنی ہے، برائی پہ تو رہنا ہی نہیں، تو انشاءاللہ ایک دن ساری برائی چھوڑ جائے گی. لینے کی، دینے کی، برا کہنے کی. اب کوشش کریں انشاءاللہ 1 1.5 سال لگے گا. نیت پہ جمنے کی کوشش کریں، بزرگوں کے پاس جائیں، غلط راستہ اختیار نہ کریں. بولے بھی مولانا صاحب، مفتی شاہد صاحب کے پاس جائیں، مولانا عبدالباری صاحب کے پاس جائیں، کہیں اور جائیں، جو بھی ملے کہ جی مجھ سے یہ لینے دینے کی غلطی ہوئی ہے قاری صاحب، پبلک میں تو میں اسے قبول کرتا نہیں، لیکن ہے تو غلطی، میں جمنا چاہ رہا ہوں. کیسے اس مقامت رہے کہ میں اس برائی کو چھوڑ دوں؟ کوشش کرو. اگر کوشش کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو جائے گا، ہے نا. اور اگر کوشش ہی کرنے کی نیت ہی نہیں کری، انسان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے جی؟ آئیے ہمارے بھائی بیٹھے میں، عابد بھائی، آئیے باغ لے لے. میں اب باغ میں پھل کون دے گا؟ اللہ. انسان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ انسان کے پاس میں 3 چیز ہیں. اللہ سے مانگنا، ٹھیک، کوشش کا کرنا، نیت کا ٹھیک رکھنا. یہ 3 چیز تو باقی کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے. ہمارا جو شمار ہے اللہ کے ہاں، اسی سے صحیح اور غلط ہونا. میرے پہ کسی کے 10,000 روپے عاجزی کے ساتھ اس سے ملاقات کرو،
اللہ سے مانگو، کوشش کرو، روپیہ ہو گیا دے دو اور اس کا احسان مند رہو جی، اور جستجو کوشش کرو پوری والی کرو۔ ایسے ہی اعمال، نماز، ہر چیز میں انسان کے ہاتھ میں 3 چیزیں ہیں۔ پھر علماء سے ملو، بزرگوں سے ملو، تو اپنی زندگی کو پٹری پہ لاؤ۔ اب میں بہت لمبی لمبی تقریر کروں، حضرت عمر کا قصہ سنا دوں، اور چھوٹی چھوٹے کام ہم سے ہو نہیں رہے، تو جو ہماری روز کے مسئلے ہیں اپنے مسئلوں کو رکھو علماء کے سامنے۔ اور سب سے پہلے متولی صاحب تم بھی سن لو جی، اگر کوئی مسجد کا کام لے رہا تو اللہ لے رہا ہے، اس میں ٹھیکیداری کچھ نہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تو یہ رب کی طرف سے، اب میرے ہاتھ میں مائک ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کا کمال کیا؟ اس لیے اللہ کے عاجز بندے بنو۔ اور سب لوگوں نے غلطیاں کر رکھی ہیں جی، دودھ کا دھلا کوئی ہے نہیں ہے جی کوئی، اس لیے اللہ سے مانگنا شروع کرو اور اپنے مسئلوں کو لے کر کے ان لوگوں کے پاس جاؤ جہاں سے ان کے مسئلے حل ہوں۔ بھائی یہ میں نے غلطی کر رکھی ہے قاری صاحب، اب میں کیسے کروں؟ اور کوشش میں لگو، رات دن لگو گے، اللہ تعالیٰ اگر موت بھی آ گئی نا تو ان لوگوں میں شمار تو کر دیں گے کہ یہ بندہ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تو اس لیے توبہ کریں گے اللہ سے، اپنی زندگیوں کو پٹری پہ لائیں گے، کسی کو برا تو نہیں بولیں گے، اور بھیا اپنے نماز اور تہجد کی وجہ سے تو کسی کو ذلیل سمجھیے ہی نہ، اس کا تو پکا کر لو جی، سب اللہ کے کرم کی بات ہے۔ بھائی صاحب اچھے رکھے رہ جائیں۔ ابھی ایک ہمارے مہمان ہیں، ایک نعت پڑھیں گے، ہمارے بھی دل چاہے سننے کو جی، اور اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچند اشعار حضرت قاری مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ سب کہتے ہیں اپنی ماں کو، کہتے ہیں امی جان، دیکھو گے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، دیکھو گے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ چند اشعار اور پڑھتا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، یہ بچہ سب کا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، یہ
بچہ سب کا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ دو چار اشعار اور پڑھتا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ پھوٹ کر بکھرے ہوئے موتی پہ رونا چاہیے، پھوٹ کر بکھرے ہوئے موتی پہ رونا چاہیے، قوم ملت کی وفا کے واسطے اس دور میں، قوم ملت کی وفا کے واسطے اس دور میں، بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، قوم ملت کی وفا کے واسطے اس دور میں، بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تیسری سال، شاید پچھلی سال ہمارا یہاں آنا نہیں ہوا تھا، اس سال بھی بتایا تھا کہ کلام اللہ شریف میں ایک واقعہ گزرا ہے، مختصر سا بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کی نظیر بتائی ہے۔ دیکھو سوچو کتنی بڑا وہ آدمی ہے اور اس کا نام قرآن میں لیا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک جھوٹا آدمی ہے اور اس نے اتنے اچھے سے توبہ کری کہ اللہ نے اس کا نام قرآن میں لیا ہے نا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں رہی بھائی، ادھر دھیان دو، اس کی غلطی گناہ اتنا بڑا نہیں رہا، لیکن اس کی توبہ اللہ کو کتنی پسند آئی۔ واقعہ کیا ہے؟ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے مومنو، اے مومنو، مولانا صاحب بیٹھے یا ایھا الذین آمنوا، کس کو کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو نہیں۔ اور مومن کون ہوتے مولانا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، اور ان مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے ایسی توبہ کرو۔ کیسی؟ جیسی اس نے کری، اس کا نام لیا گیا، قرآن میں نام موجود ہے۔ اب یہ قیامت تک اگر اس کے نام کو نکال دو قرآن میں اور کہہ دو میرا قرآن پورا ہو گیا، ہو جائے گا؟ نہیں ہونے کا۔ اب جتنے حافظ آئیں گے اس کا نام لیں گے۔ یہ کون تھا کل؟ گناہگار۔ اس نے توبہ کتنی اچھی کری کہ اللہ کو کتنی پسند آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے ایسی توبہ کرو۔ کیسی؟ جیسی نصوحا نے کری۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں آدمی ہے اور اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہے اسے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند تھی۔ ہاتھ کی چیزیں بنائی ہوئی، گفٹ، ہاتھ سے جو کاڑھ کے بناتے ہیں وہ چیزیں اس کی ملکہ کو بہت پسند تھی، بادشاہ کی ملکہ کو۔ اب یہ جو آدمی ہے یہ کہیں مالی ہے، اس کی ماں مالی ہے، یہ بھی کام کرتا ہے۔ اس نے بہت اچھا سا ایک تحفہ تیار کر کے اپنی ماں کو دیا۔
ماں لے کر بادشاہ کی خدمت میں، ملکہ کی خدمت میں پہنچی. سن رہے بھائی؟ کس کی خدمت میں پہنچی؟ وہ ملکہ کو بہت پسند آیا. کہتے ہیں کہ ملکہ کو اتنا پسند آیا کہ زندگی میں اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی. جس کی چیز، کوئی طوطا پالے اور اسے پہاڑی طوطا لا کے دے دو، بس اس کی دنیا تو وہی ہے جی. ہر آدمی کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ اس میں مست ہوتا. کسی کو بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے، ہر آدمی کے. تو اس عورت کو بہت زیادہ پسند تھی یہ چیز، اور وہ جو چیز اس کو ملی، اس کو دیکھ کر کے وہ بہت خوش ہوئی، بے پناہ خوش ہوئی. جب وہ بہت بے پناہ خوش ہوئی تو اس نے اپنے بادشاہ نے اپنی بیوی کو بہت خوش دیکھا. پہلے زمانوں میں تو یہ کام ہوئے کہ جی بیوی خوش ہے، رہے کیوں خوش ہے. اس نے پورے شہر کی علاقے کی دعوت بلا دی اس بات کے اوپر کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو آج بہت خوش دیکھا ہے اور اس خوشی میں دعوت کر رہا ہوں. اب اس دعوت میں اب ایسا کر لو کہ یہاں قرآن پورا ہو رہا اور حافظ صاحب کو بھیج دو کہیں اور. ایسا تو ہو ہی نہ سکے. اب جس نے وہ چیز، جس کے ذریعے سے وہ دعوت ہوئی ہے، بنانے والے، اسے تو بلایا ہی جائے گا، لہٰذا اسے بھی بلایا گیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابھی تک بھی ہوا ہے، کہ کام بٹے ہوئے تھے، یہ عورت کا ہے، یہ مرد کا ہے. اگر عورت کا کام کسی مرد نے کر دیا تو اسے میلا کہا جاتا تھا. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ گھر کا کھانا بنا دے کچھ، اب تو نہیں کہا جائے گا. آج سے 15 سال پہلے بچے کو کھلانے والا بھی، یہ تو بچے کو کھلاتا پھر میلا. حالانکہ اس پر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور انہوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ فلاں شخص بچوں سے بڑی محبت کرتا. اللہ کے رسول نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بچے تو محبت کرنے کی چیز ہی ہوں، اگر کسی کے دل سے اللہ نے رحمت کا مادہ ہی نکال دیا تو میں کیا کروں. مطلب الٹی اسے ڈانٹ لگ گئی. تو کچھ کام بٹے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ مرد نے کرا تھا، لہٰذا عورت نے جھوٹ بول دیا. اس نے کہا میرے بیٹے کی بہو نے بنایا. ہم تو کرنا ہے نا گڑبڑ. میرے بیٹے کی کیوں ڈاکٹر صاحب، کس نے بنایا تھا؟ بیٹے نے بتا دیا. کس کا؟ جا کے بیٹے کی بہو کا. اب اس دعوت میں بہو آوے گی. اب ڈر یوں بھی لگ رہا اگر بنوا کے دیکھنے لگے تو اب بہو تو آوے نا. لہٰذا یہ طے کرا کہ زنانہ لباس پہنا کر اس کو اس مجلس میں لے جایا گیا. یہ بیچارہ پہنچ گیا. اب بہو نے بیٹھا پیچھے. اب عورتیں تو عورتیں ہوں جی، مرد ایک دفعہ کو کہانی نہ پتہ لگا میں، عورتیں بہت لگا میں. کسی ایکٹیویٹی سے پتہ چل گیا ہے تو مرد ہے. یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. یہ مکاریاں ہمیشہ ہوئی ہیں. اب کیا ہوا، کسی ایکٹیویٹی سے پتہ چل گیا کہ یہ تو مرد ہے بھائی، عورت نہیں ہے. اب جب اسے پتہ چلا، اسے بھی بھنک لگ گئی تو بات پول کھل گئی. تو اس نے کیا کرا، اب سب تو کھانا کھا کے چلے گئے، اس کو اعزاز کے طور پر روک لیا گیا. اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی شریف گھروں میں غیر محرم مرد کا آنا کتنا غلط مانا جا. اور اس زمانے میں، آج سے 10 سال پہلے تو اور زیادہ ڈیپلی تھا. اور اس زمانے میں کتنا غلط ہوگا کہ ملکہ کے گھر میں خاص لوگوں میں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے تو اب انعام ملے گا یا لٹ بچے گا جی؟ الٹا ہو گیا نا جی. اب یہ بیچارہ بیٹھا بیٹھا ڈر رہا. اب قرآن کہتا ہے، اب اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو. اب اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی آپ سوچو. لہٰذا یہ وہاں بیٹھا رہا، نہ تو وضو کرا نہ تو نماز پڑھی. اس نے وہیں بیٹھے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے تعلق پیدا کیا. اور ایسا تعلق پیدا کیا کہ اللہ کو بہت پسند آیا. اور اللہ نے رہتی قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ ایسی توبہ کرو. اس کا نام تھا نصوحہ. اس آدمی کا کیا نام تھا؟ اور اللہ نے وقتی طور کے لیے اسے عورت بنا دیا. اللہ تو قادر ہے. اللہ نے کہا اے میرے بندے، تیری لو بس مجھ سے لگی ہے، تیرے دل کی دھڑکن کو بس میں جانتا ہوں. تیری مدد کرنے والا اب کوئی نہیں ہے اور تو کسی سے نہیں مانگ رہا، صرف مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اب تجھے عزت دینے والا بھی میں ہوں. اللہ نے وقتی طور کے لیے اس کو
عورت بنا کر کے اس کی عزت بچا لی، اور پھر قرآن میں کہا توبہ ایسی کرو، ایسی کرو۔ اب قیامت تک کے لیے ایک نظیر بنائی اس آدمی کی۔ اب وہ ابھی تک کون تھا جی؟ جھوٹا تھا، لیکن اللہ سے مانگ کر کے اللہ کی نظر میں کتنا بڑا بن گیا۔ تے نے غلطی تو کری ہے، تے نے غلطی تو کری ہے، لیکن تے نے اپنے کو حقیر سمجھا ہے، میرے سپرد کر دیا ہے، چھوٹا بن گیا ہے، اب میں تجھے عزت دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کی مثال پیش کری، اس لیے اب توبہ کرو اللہ سے اور چھوٹا بننا سیکھو۔ اب جتنے بڑے بنو گے نا جی مارے جاؤ گے، ہم بتا رہے ہیں۔ کرے دعا، لاؤ جی لاؤ۔ یہ بھی صحیح ہے بھیا، گھر کے کام گھر ہی کر رہے ہیں، نورا قسط کر رہے ہیں، مجھ سے ہی کروا رہے ہیں کام۔ بھیا حافظ جی، فیروز کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ عمر میں برکت لگائے اور ان کا ثواب ان کے مرحومین تک پہنچائے۔ کتنے پیسے ہیں بھئی ہمیں بتا دو۔ اچھا یہ کس نے دیے جی؟ یہ قاری عادل صاحب، لو جی۔ یہ بھئی یہ تو نصیب کی بات ہے بھئی، استاد بھی دیں ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سننے والے یہ کتنے ہیں؟ یہ 3100 روپے قاری صاحب کو سننے والوں کے لیے، مولانا صاحب کو۔ اچھا 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 جی، میں طے تو نہیں کر رہا کہ تم ایسے کرتی ہو میں ایسے کر دیں گا، بس پتا نہیں سیٹنگ باز آدمی بھائی۔ قاری عادل نے ادھر دیتی، دعا کر لیں ہمیں تو بات بتیری ہوں چیز ہی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الرغائب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه من كل بعدد معلوم له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. یا اللہ تیرے گناہگار بندے اس معزز محفل میں بیٹھے، یا اللہ اس محفل کا انعقاد تیرے کلام الہی کی وجہ سے ہوا ہے. یا اللہ تے نے ہم گنہگاروں کو یہاں آنے کی اور اسے سننے کی توفیق دی. یا اللہ یہ تیرے کرم کی بات ہے، ان کو نہ معلوم اس لائق تھے یا نہ، یہ تیری ہم سے محبت کی علامت، تیرے کرم کی بات. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، تابار ہیں، قصوروار، سر سے لے کے پیروں تک اور پیروں سے لے کے سر تک گناہوں میں مبتلا. یا اللہ لوگ دعا کرنے اور کرانے کے لیے بلا، ہم مسلمان ہیں، لوگ ہمیں نیک بھی سمجھتے ہیں،
बड़ा अच्छा समझते हैं, हमारे लिए अच्छा गुमान रखते हैं, सब तेरे सत्तारी के पर्दे में छुपा है। हम कैसे हैं तू खूब जानता है या अल्लाह, हम कैसे हैं तू खूब जानता है। इस मुकद्दस महीने में तुझसे हम क्या एतराफ करें, हम तो तेरे सामने एतराफ करने के लायक भी नहीं, गुनाहगार कसूरवार हैं, हम दूसरों को जलील समझते हैं, और अगर सही में देखा जाए तो हमसे बड़ा कोई जलील नहीं, हमसे बड़ा कोई खतावार, हमसे बड़ा कोई कसूरवार नहीं। तेरे मौला तेरे कुरान का हवाला देते हैं, तेरे नबी के बरकत से, तेरे नबी के उम्मती हैं, गुनहगार के जैसे भी हैं। या अल्लाह, अपने नबी की बरकत से और इस कुरान मुकद्दस की बरकत से हमारे गुनाहों को तू माफ, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, हम गुनाहगारों ने इतने गुनाह किए कि खलकुहू से कोसर पर तेरे नबी के मुंह का सामना होगा, अगर तेरे नबी ने चेहरा फेर लिया तो कहा जाए तेरी सारी दुनिया को माफ किया, अगर हमें न किया तो हमारा क्या होगा। या अल्लाह, हम खतावार है, कसूरवार है, एतराफ करने के भी काबिल नहीं है, तुझे तो हमारा सारे हाल का पता, तुझसे क्या छुपा है, तेरे फरिश्तों ने सब दर्ज किया है। या अल्लाह, हमारी तो नमाजों में भी गुनाह होता है, दुआ मांगने में भी आजिज़ी नहीं होती, उसमें भी दिखावा होता है। या अल्लाह, हम करें तो करें क्या। या अल्लाह, तू हमें अपने नबी का सच्चाई तबाह करने वाला, सच्चाई तबाह करने वाला, अपने नबी के अखलाक तो हमें सिखा दे। या अल्लाह, दूसरों के बुरा कहने से हमारी हिफाजत कर, अपने अमाल पे गौर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, अपनी फिक्र करने की तौफीक। या अल्लाह, अपनी फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिस बच्चे ने कुरान पढ़ा है, इसका बेहतरीन इसे जरा, जितने लोग कुरान के पढ़ने का पढ़ाने का जरिया बने हैं, या अल्लाह, अपने खजाने से उन्हें अता। हम तुझसे मांगने वाले कौन है, तू बहुत बड़ा है, तेरा खजाना भी बहुत बड़ा है। या अल्लाह, अपनी वसत की बराबर उनको अता। या अल्लाह, इस घर से जितने लोग जा चुके हैं, या अल्लाह, खास तरीके से बाबूजी बड़ा मोहब्बत करते थे, एक हफ्ते मिलने नहीं आते थे तो उनको बुलवाते। या अल्लाह, मैंने तो दुनिया को भी उनकी बाह कटने से दिखा दिया, मैं उनकी कब्र के अंदर खुद गया था। लोग तो कहते थे कि इतने जमाने के बाद जो कब्र खुलती है उनमें बदबू आती है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। शायद तेरी तरफ से एक करामत ही थी कि तू जाहिर करना चाहता था कि नेकों के साथ मेरा सलूक क्या है। या अल्लाह, तुमको जन्नतुल फिरदौस अता, आला मकाम अता। या अल्लाह, हमें एक दूसरे से हुस्न ज़न अता, बदज़नी से हमारी हिफाजत कर। या अल्लाह, अपने अमाल की कदर नसीब कर, अपने को छोटा और दूसरों को अपने से बड़ा समझने की तौफीक, हर एक को अपने से आला और अफजल समझने की तौफीक कर। या अल्लाह, हमारी बहनें दुनिया से गई हैं, या अल्लाह, तू दोनों की मग़फ़िरत कर, उनके दर्जात को बुलंद कर। या अल्लाह, उनकी शोहर जहाँ बैठे बड़ी बड़ी खिदमतें की थी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। या अल्लाह, उनको उसका बेहतर अजर अता। या अल्लाह, उनके बच्चों को इस्तिक़ामत अता, बनना बिगड़ना सब तेरे हाथ। या अल्लाह, जब तू बनाने पे आता है तो बगैर असबाब के बना दे, और जब तू नाराज होता है तो दुनिया कुछ नहीं कर पा। या अल्लाह, हम सब की औलादों को नेक हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, एक जमाना था जो हमने अपने माँ बाप की नाम से जिया था, दूसरा जमाना ऐसा है जो अपने आप जीते हैं, तीसरा अपनी औलाद के ऊपर मुनहसर हो जाते हैं, तो बड़ा कमजोर होता है। ना मालूम ये औलाद इज्जत दिलाए या जिल्लत दिलाए, हम सब मोहताज हैं। या अल्लाह, हम सब की औलाद को नेक हिदायत अता। आज कमजोर हैं, कल हम किसी के बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हैं।
یا اللہ آج اس دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سارے بچوں سے فراغت حاصل کر لی، کچھ ہو رہے ہیں کہ اب سب کی شادی ہو گئی، فارغ ہے، اس کے بعد بھی اللہ لعنت کا توپ ان کے گلے میں ڈالتا ہے. یا اللہ موت کے وقت تک ذلت سے حفاظت، موت کے آخری سانس تک ہماری ذلت سے حفاظت کر. قاری صاحب نے بیچاروں نے بڑی محنت کی ہے اس مدرسے کے لیے، گاؤں کے لوگوں نے بڑی ہمت کی ہے. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس جگہ پہ آج سے کچھ زمانے پہلے امام بھی باہر سے آتے تھے، یا اللہ تیری نظر رحمت تھی کہ آج وہاں کے طلبہ دوسری جگہ قرآن سنانے جاتے ہیں، کہ تیرے کرم کی بات ہے. یا اللہ تو ہم سے ناراض مت ہوئی، یا اللہ کبھی ناراض مت ہوئی، اس نعمت کو ہم سے کبھی مت چھین. یا اللہ یہی دائمی نعمت ہے، یہی قربی نعمت ہے، تمام دنیا کی نعمت سانس کے ساتھ رہ جاتی ہے. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا، ان کو ہمت و جسارت عطا کر. کوئی برا بھلا پہنچ کہے تو اپنے نبی کے طریقے کو پڑھ کر کے اسے معاف کرنے کی توفیق. یا اللہ شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن، چونکہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے شیطان کو بغض ہے. یا اللہ ان کی ہر طرف سے تو مدد کر. جب ان کا نام آتا ہے تو تھراتے ہی سوچتے ہیں کہ شیطان تو ہر جگہ سے طاق میں لگا ہے. اے اللہ تو ہی حفاظت کر، اس مدرسے کی حفاظت کر، یہاں کے امن کی حفاظت کر، یہاں بھائی چارہ عطا کر، آپس میں محبت عطا کر. یا اللہ تو عالم الغیب، دلوں کا جاننے والا ہے. ہمارے میں ہماروں کے بہت سو کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. یا اللہ اس مجمع میں جتنے حضرات کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کے اندر بڑے احسانات ہیں، جو بھی ان کے حالات تھے وہ کرنے والا بھی دینا پسند کرتے تھے. جب روٹیاں بھی ہاتھ نہیں آتی تھی، کپڑا بھی پلے نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں وہ ہمارے لیے بیچارے محبت کرتے تھے. دنیا سے چلے گئے، تیرے قرآن میں تو اب یہ تھے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. وقت ہم ان کے لیے دعا کرتے، احسان کا بدلہ احسان سے دو، لیکن گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، تو معاف کر. یا اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت کر. ہم سب کے نانا دادا دادی، عائزہ اقربا، ماموں پھوپھا جو ہم سے محبت کرتے تھے اور ان کے پر حق ہیں دنیا سے چلے گئے. خاص طریقے اساتذہ، یا اللہ تو سب کی مغفرت کر. ان کا جو ہم پہ حق تھا اس سے بہتر یا اللہ تو ان کو بدل عطا. یا اللہ اپنے خزانے سے عطا کر. یا اللہ اپنے خزانے سے عطا کر. یا اللہ، یا اللہ کل کو اس دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے، نہ معلوم ہماری اولاد ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرے گی یا نہ کرے گی. ہم نے تم کو پیسہ کمانے کی طرف ڈالا ہے، دنیا سکھائی ہے. ہم جب قبر میں قل هو اللہ احد کی صورت کے ثواب کو ترس رہے ہو، وہ یہاں بلڈنگیں بنا رہی ہوگی. یا اللہ ہماری اولاد کو تو دنیا کی میں بھی عزت عطا کر اور انہیں ہماری آخرت کے لیے بھی ذریعہ. یا اللہ دنیا و آخرت میں عزت عطا. یا اللہ ذلت اور رسوائی سے حفاظت کر. یا اللہ ہم سے رونا نہیں آتا، دنیا کے سامنے رونا ڈالتے، دنیا کے سامنے اپنے حالات بتانے ڈالتے، جہاں سے مسئلے کا حل ہے اسے نہیں پتا. یا اللہ وہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر، ہم سب کی دعاؤں کو آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ کی خیر میں